الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک طریقہ، ایک سسٹم انبیاء کرام کے توسط سے انسانوں کو دیا، خصوصاً امام الانبیاء سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری شریعت دی، جس کے اندر تمام چیزوں کے احکامات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اس میں اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ کسی بھی معاملے میں انصاف کرو، کسی کمزور پر ظلم مت کرو، ظالم کو ظلم کرنے کا موقع مت دو، ظالموں کو ظلم سے روکو اور مظلوموں کو انصاف دو، امن و امان قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں، مخالفت اپنے عروج پر ہے، وہاں تو کوئی نظام نہیں بن سکا، پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے، لیکن جو لوگ مکے میں آپ کی مخالفت کر رہے تھے وہ سکون سے نہیں بیٹھے، اور دنیا کے دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے، ان کا راستہ روکنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر نوبت ٹکراؤ کی آئی، پھر وہ جنگیں ہوئیں، آہستہ 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 ایک دن وہ آیا کہ مکے والوں کی کمر ٹوٹی، مکہ فتح ہوا اور خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس سلسلے میں بنیادی بات سمجھیے، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی ذات سے بھی دین کو قائم کریں گے اور دنیا کے اندر بھی دین کو قائم کریں گے۔ الفاظ بہت غور سے سنیے گا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دنیا کے اندر جو تحریکیں صرف انقلاب زندہ باد کے نام پر یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے، اور آپ نہیں، میں تو سوچوں گا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ ملک کی مختلف تنظیموں تحریکوں پر نگاہ اٹھا کر ڈال دیجئے، اسلام کا نام لینے والے کیا خود اسلام پر چلنے کو تیار ہیں؟ پہلے اپنی ذات سے اپنے اوپر اسلام قائم کرو۔ میری بسا اوقات گفتگو ہوتی ہے ذمہ داروں سے، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ پورے ہندوستان میں ہنگامہ کر رہے ہو، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کب ہوگا نہیں معلوم، آپ اپنی ذات پر اسلامی نظام نافذ کریں، اس سے آپ کو کس نے روکا؟ آپ کے گھر میں شرعی پردہ ہو، اس سے آپ کو کس نے روکا؟ جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اتنا آپ کریں، اس سے آپ کو کس نے روکا؟ تو چپ، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ سسٹم یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے اسلام کو قبول کرے، اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ انبیاء کرام دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ ہم جب اللہ کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے اور کوئی ہم کو اس سے روکے گا کہ نہیں صاحب
ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں آنا، ہمارے ملک میں آپ کو نہیں آنا، تو ہم ان سے کہیں گے آپ کو نہیں ماننا، آپ مت مانیے۔ کسی کے اوپر جبریہ اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اسلام میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر جبریہ کوئی چیز مسلط کریں، بالکل نہیں۔ لیکن جو بندے سننا چاہتے ہیں یا جن تک پیغام پہنچنے کا فائدہ ہوگا ان تک ہم پیغام نہ پہنچاوے، یہ پاور آپ کو کس نے دیا؟ یہ پاور آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے گی تو پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا اور جنگ ہوگی۔ اور اسلامی اصول یاد رکھیے گا کہ جب اسلامی لشکر، اسلامی فوج کہیں بھی جاتی تھی، جب کبھی کہیں ایسا ہوتا تھا، ہندوستان جیسے ملک میں یہاں تو بھائی جمہوریت ہے، اس کو آپ الگ کیجئے، لیکن جب کہیں جہاں ہوتا تھا وہاں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا گیا۔ جس کی مرضی ہوئی مانا، نہیں مرضی ہوئی نہیں مانا۔ آپ کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آپ معاہدے میں آ جائیے، آپ کے جان و مال کو ہم تحفظ فراہم کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارا خون خون ہے، آپ کا خون بھی خون ہے، ہماری جان جان ہے، آپ کی جان بھی جان ہے، آپ کو مکمل سیکورٹی ملے گی، سیفٹی ملے گی۔ میں آپ کو بتلاؤں، تقریباً 15 سال پہلے ہم لوگوں نے سیرت کے موضوع پر ایک پروگرام کیا تھا۔ اس وقت ٹھاکرے حال چالو تھا، ادھر کچھ دنوں سے بند چل رہا ہے۔ مہاراشٹر کے بڑے بڑے اس میں لوگ شریک ہوئے تھے اور 3 مقرر تھے، ایک غیر مسلم، 2 مسلمان۔ تو مسلمان تو خیر تقریر کرتے ہی ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ غیر مسلم مقرر نے کھڑے ہو کر تقریر جو کی تھی اس کے چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا، میں دنیا والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہو تو اسلامی سسٹم کو لاؤ۔ اس نے کہا اسلامی حکومت میں 2 طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے ایک ٹیکس ہوتا ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ، اور دوسرے مذاہب والوں پر ٹیکس ہوتا ہے، اس کا نام ہے خراج۔ بیچ میں کبھی کبھی تماشے بازیاں ہوتی ہیں۔ ایک بار ایک مضمون ایک صاحب کا آیا تھا، صاحب ہم سے خراج لیتے ہیں، اپنے لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ عبادت کا نام ہے، اور عبادت کس پر لاگو ہوگی؟ جو ہمارے مذہب کا ہوگا اس پر لاگو ہوگی۔ یہ آپ کو بھی چاہیے، کہنے لگے نہیں ہم کیوں عبادت کریں گے آپ کی؟ تو پھر جس طریقے سے ہماری نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا اور دوسرے مذاہب والوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ وہ ٹیکس 5-7% ہوگا۔ آپ یہاں رہ رہے ہیں، تقریباً 30% ٹیکس آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جان و مال کا تحفظ کیسا آپ کو معلوم ہے۔ اتنا ٹیکس دینے کے بعد پوری مملکت میں اگر کسی کا مال کسی نے لوٹا تو حکومت کی ذمہ داری ہے مجرم کو پکڑنا اور نقصان کی بھرپائی کرنا۔ کسی نے کسی کا خون بہایا تو مجرم کو پکڑا جائے گا اور قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ مذہب کے فرق کی بنیاد پر قانون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جتنا پیسہ اسلامی حکومت میں دوسرے مذاہب والوں سے ٹیکس میں لیا جاتا ہے وہ پیسہ اس سے کم ہے جتنی آپ واچ مین کو پگار دیتے ہو۔ آپ ایک کارخانے کے کمپاؤنڈ میں جو واچ مین کو 10-15 ہزار پگار دیتے ہو مہینے کی، اس سے کم ہے وہ ٹیکس، اور اس ٹیکس میں کارخانے کی بھی سیفٹی ہے، آپ کی بھی سیفٹی ہے، آپ کے بچوں کی بھی سیفٹی ہے، آپ کی گاڑی کی بھی سیفٹی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے ان باتوں کو لپیٹ کر الگ رکھ دیا گیا۔ ایک طبقہ آستین چڑھائے کھڑا ہوا ہے، دیکھ لیں گے، نفرتیں پھیلا رہا ہے، نفرت کا کاروبار کر رہا ہے، اس سے اسلام پھیلے گا۔ تمہارا مذہب خراب، میرا مذہب اچھا، اس سے اسلام پھیلے گا۔ اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت، قرآنی دستور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
تقریباً 18-19 جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے. 1800 نہیں مرے، ٹوٹل اسلامی جنگوں میں 1800 نہیں مرے. اور آپ کسی ایک جنگ کا نام بتا دو. مذاق میں جو آپ جنگ کرتے ہو. اسلامی اصول یہ ہے نہ بچے پر حملہ ہوگا، نہ بوڑھے پر حملہ ہوگا، نہ عورتوں پر حملہ ہوگا، نہ آبادی کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ہری فصل خراب کی جائے گی، نہ پیڑ پودے کاٹے جائیں گے. بالکل نہیں. فوج سے مقابلہ کرے گی. اور یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں چھپا کر کہیں رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر نیٹ کے اوپر تفصیل موجود ہے. یہ نظام کیوں کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر یہ نالائقوں کو تنبیہ کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ننگوں کا راج ہوتا. بالکل نہیں. غلط کرنے والوں کو غلط نہیں کرنے دیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا. اب آئیے اگلی بات. جب کوئی نظام بنے گا اس کا ذمہ دار ہوگا تو کیا وہ جواب دار نہیں ہوگا؟ ذمہ دار کچھ بھی کرے، پردھان جی کچھ بھی کریں، پردھان منتری کچھ بھی کریں، نہیں، وہ بھی جواب دار ہیں. وہ بھی جواب دار ہیں. اور آپ کو بتلا دوں، اسلامی حکومت میں خلفائے راشدین کے دور میں دسیوں واقعات ہیں کہ کسی نے خلیفہ راشد کے خلاف کمپلین کیا ہے، عدالت میں ان کو بلایا گیا ہے. خلیفہ راشد ایک عام آدمی کی طرح چل کر جا کر کٹہرے میں کھڑے ہوئے، جج کے سوالات کے جوابات دیے، اور جو فیصلہ جج نے کیا اس کو بخوشی قبول کیا. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہیں، ان کی خلافت کا دور ہے. ان کی زرہ ایک یہودی نے جان بوجھ کر چوری کر لی. زرہ کہتے ہیں وہ کڑی دار ایک جیکٹ ہوتی ہے، لباس جس کے اوپر تلوار کی دھار اثر نہیں کرتی. وہ پہنتے تھے، بدن کے اوپر پہن لی گئی، ہاتھ میں ڈھال تھی، ایک ہاتھ میں تلوار تھی. اس وقت کی جنگیں آمنے سامنے کی ہوا کرتی تھی. وہ زرہ مہنگی ہوتی تھی. ایک یہودی نے حضرت علی کی زرہ چوری کر لی. حضرت علی نے اس کو روکا، بھائی یہ میری ہے. اس نے کہا نہیں میری ہے. مسئلہ گیا قاضی شرح کی عدالت میں. اب اصول سمجھ لیجئے. یہودی کہتا ہے میری ہے، حضرت علی کہتے ہیں میری ہے. یہودی کہتا ہے میرے قبضے میں ہے اس لیے میری ہے، آپ پروف کرو کہ آپ کی ہے. حضرت علی دو گواہ لائے، ایک اپنے آزاد کردہ غلام کو اور ایک اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سلسلے میں علمی دنیا میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اور بعض کہتے ہیں قبول ہوگی. حضرت علی کی اپنی رائے یہ تھی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہوگی. وہ دو گواہ لائے، دونوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ زرہ علی کی ہے. قاضی نے کہا نہیں، بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو گواہ ایک بچا، کوٹا پورا نہیں ہوا. جب گواہی کا پروسیجر پورا نہیں ہوا تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ جس کے پاس ہے اس کی. ختم ہوگی بات. حضرت علی نے سر جھکا کر کے فیصلے کو قبول کیا اور مسکراتے ہوئے باہر آ گئے. باہر نکل کر اس یہودی نے آپ کو روکا، کہا حضرت زرہ تو آپ کی ہی ہے، آپ لے لیجئے، آپ کی زرہ ہے. تو پوچھا پھر پہلے کیوں انکار کر رہا تھا؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلامی حکومت میں خلیفۃ المسلمین کے خلاف کیس ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ذرا آپ کر کے بتلاؤ. آپ ذرا کسی پردھان منتری صاحب کے خلاف چپل گھس جائے گی اجازت ملنے میں، اس سے پہلے ہی آپ کا کام تمام ہو جائے گا. اس نے کہا زرہ تو آپ کی ہے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی حکومت میں مجھ یہودی کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. انصاف ملا، آپ کی زرہ آپ لے لیجئے.
حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو گفٹ کرتا ہوں، لے جا، اور کچھ پیسے اور دیے، یہ لو جاؤ مزہ کرو۔ پھر اس نے کہا مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام میں داخل ہوا، پھر مسلمانوں کی صف میں رہ کر جنگیں کرتا رہا وہ شخص، اور جنگ صفین میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ ایک دو واقعات ہیں، پوری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے انصاف سے۔ انصاف اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھیونڈی میں کچھ لوگوں نے ایک پروگرام رکھا 26 نومبر کو پر سال دستور کے اوپر۔ وہ جو بابا امبیڈکر کو ماننے والی قوم ہے، برادری ہے، وہ اپنے آپ کو بھیم والے کیا کہلاتے ہیں، وہ چھوٹی برادری کے لوگ، یہ 12 دری ہوٹل کے دوسرے مالے پر ایک ہال ہے، وہاں رکھا۔ ان لوگوں میں جانتا نہیں تھا، کچھ بیچ میں جو نامہ نگار قسم کے لوگ ہیں، تعلق والے ہیں، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو آنا ہے اور آپ کو دستور پر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری برادری ہے، جے بھیم والے ہیں، امبیڈکر جی کی یادگار میں ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ گیا میں تو واقعتاً گاؤں کھیڑے کے لوگ تھے اس کے اندر۔ ایک میں ہی مسلمان چہرہ وہاں بیٹھا ہوا خاموش۔ ان لوگوں نے اپنی باتیں کہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری باری آئی، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، جواب سوچ کے رکھو۔ انسانی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتلا دو کہ جس شخص نے قانون بنایا ہو، جو قانون کو طاقت کے زور پر لاگو کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس نے دوسروں کو اپنے برابر کا حق دیا ہو۔ ایک مثال دو، کسی راجہ، بادشاہ، کسی کی مثال دو جس نے، تم تو دیش کا رونا رو رہے ہو، میں ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک انسان نے دنیا کے سارے انسانوں کو برابر کا حق دینے کا نظام بنایا ہو؟ ہے کوئی مثال؟ نہیں ہے کوئی مثال۔ اب آئیے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے ہیں، اور عرب کا سب سے محترم قبیلہ ہے قریش۔ قریش کئی وجوہات سے قابل احترام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے خادم تھے۔ مکے والوں کا اس لیے احترام ہوتا تھا کہ یہ اس سرزمین کے ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے جب عرب قافلے تجارت کو جاتے تھے تو لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ جنگجوؤں کو ساتھ میں رکھتے تھے، ہتھیار رکھتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، لیکن قافلوں پر حملے ہوتے تھے اور قافلے لوٹے جاتے تھے۔ جب ڈاکو بدماشوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ مکے والے ہیں، ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ مکے والے پوری دنیا میں آرام کے ساتھ ٹہلتے کاروبار کرتے تھے، کوئی ان کو روکتا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ مکے والے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے خدام ہیں، اس کے متولی ہیں۔ عرب والے تجارت کے 2 سفر کرتے تھے، ایک سردی کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ ایک سفر یمن کی جانب، ایک سفر شام کی جانب۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے اور یمن گرم علاقہ ہے، تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈے طرف اور سردی کے موسم میں گرمی کی طرف۔ جیسے ابھی 10-15 دن کے بعد یو پی میں جب وہ سردی کی برسات ہوگی نا، رم جم رم جم رم جم، سورج دکھے گا نہیں، ایک چلا پڑتا ہے سردی کا، سورج دکھتا نہیں ہے، خطرناک سردی ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو یہاں بلا لیتے ہیں، ابا آ جاؤ، وہاں کہاں سردی میں حیران رہو گے۔ اور آپ میں سے مالدار لوگ گرمی کے موسم میں، جس کو اللہ جیسی توفیق دے، مہابلیشور سے لے کشمیر تک جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، انسانی مزاج ہے، سردی کے موسم میں گرم علاقے میں، گرمی کے موسم میں سرد علاقے میں۔ تو اہل عرب تجارت کے 2 سفر کرتے تھے، ایک گرمی میں، ایک سردی میں، اور ان کو کوئی روکتا نہیں تھا۔
اس بات کو قرآن نے کہا ہے لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش دو سفروں کے عادی ہیں، ایک سردی کا سفر اور ایک گرمی کا سفر۔ اے مکے والو، اے قریش کے لوگوں، خانہ کعبہ کے طفیل تمہارا احترام ہوتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اس گھر والے کی عبادت کرو، اس کا احسان مانو جس نے تم کو اس گھر کے طفیل روزی سے نوازا ہے۔ قریش محترم تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کائنات میں سب سے محترم ہستی جس خاندان کی ہوگی وہ خاندان محترم نہیں ہوگا، اس لیے قریش محترم تھے۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل عرب سے محبت کیا کرو، احب العرب لثلاث، تین وجوہات سے اہل عرب سے محبت کرو۔ فرمایا فإنی عربی، میں عربی النسل ہوں، والقرآن عربی، اللہ کی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن عربی زبان میں ہے، ولسان اہل جنت عربی، آخرت کی زبان، قبر کی، میدان محشر کی، جنت کی ساری زبان آخرت کی وہ عربی ہوگی، عربی میڈیم ہوگا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، حج کا موقع ہے، 1.25 لاکھ جانثار صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، عرفات کا میدان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، بہت مشہور خطبہ ہے جس کے اندر آپ نے اسلامی دستور کی دفعات کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا، قریش کے لوگوں سے کہا، میرے خاندان کے لوگوں، تمہارے ذہنوں میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اونچے دنیا نیچی، اس خناس کو دماغ سے نکال دو۔ میں جہالت کی اس رسم کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں سارے انسان بھائی بھائی، الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، علاقے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محترم ہوگا، اور جس کا کیریکٹر خراب ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوگا۔ علاقہ کوئی بنیاد نہیں ہے، خاندان کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک حکمراں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے دستور کا اور کہہ رہا ہے میں اور سارے انسان، میری قوم اور سارے انسان، میری برادری اور سارے انسان سب برابر ہیں، جو غلط کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک موقع پر مدینے میں ایک خاتون نے چوری کی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، صرف اس پوائنٹ کو بتلا رہا ہوں۔ اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فرمان جاری کیا۔ اس خاتون کا نام تھا فاطمہ۔ کچھ لوگوں نے سفارش کی بجائے ہاتھ کاٹنے کے کچھ جرمانہ لگا دیا جائے، کوئی اور فیصلہ ہو جائے، بڑے معزز خاندان کی خاتون ہے، بدنامی ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور جرم ثابت ہو، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دوں گا۔ آئے دنیا کرے مقابلہ۔ ایک مرتبہ دنیا کے سارے حکمراں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب مسلمانوں کے ہاں اسلامی قانون میں سزائیں بہت سخت ہیں، بڑی ڈراؤنی سزائیں ہیں۔ اچھا، تو یہ شاہ فیصل کا دور تھا، اس وقت سلمان ہے، ان سے پہلے عبداللہ تھے، پھر فہد تھے، پھر خالد تھے، پھر فیصل تھے۔ تو شاہ فیصل نے دنیا کے حکمرانوں سے پوچھا کہ آپ کے یہاں سال میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں؟
کسی نے کہا ہمارے یہاں 500 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 400 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 300 ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا آپ کے یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں اکا دکا ہوتے ہیں، کسی سال ہوتے ہیں کسی سال نہیں ہوتے، پورے سال میں کبھی مرڈر ہوا کبھی نہیں ہوا۔ سزا ہوتی کس لیے ہے؟ یہ سوال ہے، سزا کس لیے ہوتی ہے؟ مجرم کو جرم سے روکنے کے لیے۔ ایک شخص نے جرم کیا، اس کو سزا دے دی گئی، اور اسلامی اصول یہ ہے کہ سزا اوپن گراؤنڈ میں ہوگی۔ اگر پھانسی ہے تو اوپن، گردن مارنا ہے اوپن، کوڑے مارنا ہے اوپن، ہاتھ کاٹنا ہے اوپن، بند کمرے میں کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہاں ایسی نوبت آتی ہے تو باقاعدہ حرم میں اعلان ہوتا ہے کہ آج قصاص ہے، اور پھر کسی بڑے میدان کے اندر سیکورٹی لگتی ہے، وہ مجرم لایا جاتا ہے، اور سب کی موجودگی میں گردن اس کی ماری جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے لوگ پلٹ جاتے ہیں، ہم اور آپ پلٹ جائیں گے؟ ان پلٹنے والوں کے لیے 50 ڈاکٹروں کی ٹیم، 10 ایمبولینس، ہارٹ اسپیشلسٹ وہاں ریڈی رہتے ہیں۔ یہ دکھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ برے کام کا برا نتیجہ آئندہ کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ جرم کو وہی روکو۔ اسلام نے جرم کو بھی روکا ہے، جرم کے راستوں کو بھی روکا ہے۔ اگر چوری کو روکا ہے تو آوارہ گردی کو روکا ہے، اگر زنا کو روکا ہے تو زنا کے راستوں کو روکا ہے، شراب کو روکا ہے، شراب کے راستوں کو روکا ہے۔ آپ ساری گندگیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، نشہ مخالف مہم چلتی ہے، بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں۔ میں ان کو بتلاتا ہوں کہ اسلام نے صرف پینے کو منع نہیں کیا ہے، نشہ مت کر، کون نشہ کر رہا ہے اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ۔ تو یہ نشہ کہیں بن بھی تو رہا ہوگا، آ کہاں سے رہا ہے؟ جہاں آ رہا ہے وہاں کیوں نہیں روکتے آپ؟ چھت میں اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے گیلا ہو گیا، پچھا مار رہے، پچھا مار رہے، مارتے رہیے، پانی آتا رہے گا۔ جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے روکو۔ یہ نشہ بنتا کہاں ہے؟ بکتا کہاں ہے؟ اس کو روکیے۔ اور نشے کی بنیاد پر حکومت کو اگر 25 پیسہ ٹیکس آتا ہے تو نشے کے نقصان کے، نشے کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، منہ کا کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ 25 پیسے کی انکم تو کم سے کم 5 روپے کا نقصان ہے حکومت کا۔ کیسے پاگل لوگ بیٹھے ہوئے؟ اسلام نے روز اول کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو۔ اور اگلی بات کہی قرآن نے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے اس راستے سے گھروں گھروں میں جھگڑے ہوں، بھلائی روکی جائے، برائی عام ہو۔ تو شراب پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، بنانا بھی حرام۔ اسلام نے برائی کے تمام دروازوں کو روکا ہے، جس کو سد باب کہتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت تفصیلی بحث کی ہے اس پر، سد باب۔ اور اسلام نے بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ یہاں بھیونڈی میں کارپوریشن میں ایک پروگرام رکھا گیا، بیچ میں ایک لہر چلی تھی نا، بچی بچاؤ، کنیا بڑھاؤ، ٹھیک ہے، پورا کارپوریشن بھرا ہوا ہے، سارے 90 کارپوریٹر ہیں، میئر صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھ کو بلایا گیا۔ اب ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی، میری کرسی وہی لگا دی اوپر کمشنر کے بغل سے۔ تو سامنے سے ایک کارپوریٹر بولتا ہے کھڑے ہو کر، یہ مولانا وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بیچارہ پہچانتا نہیں تھا، اشارہ کیا کسی نے، خاموش ہو گیا وہ۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو نیچے بٹھا لو۔
بیٹھ گئے تھے، تقریریں ہوئیں. تقریریں کیا کیا ہوئیں؟ وہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں. وہ جو ڈاکٹر لوگ چیک اپ کر کے بچہ گراتے ہیں وہاں کیمرہ ہونا چاہیے اور قانون یوں ہونا چاہیے اور فلاں ایسا ہونا چاہیے، اپنی اپنی سب نے کہی. میری باری آئی، میں نے ان سے کہا بھائی دنیا کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ آپ کے بچے کو میں ماروں تو آپ مجھ پر کیس کریں، بچہ چور محلے میں نہ آوے اس پر آپ نگاہ رکھیں، لیکن اگر بچے کو اس کے ہی مائی باپ مار رہے ہوں تو پھر اب کون سا کیمرہ کام کرے گا؟ اگر بچے کو اس کے ہی باپ مار رہے ہوں تو اب کون کمپلین کرے گا؟ جس چیز کا لے کے رونے بیٹھے ہو اسقاط حمل کا، بچہ کون گرواتا ہے؟ اس کی ماں. کیوں گرواتی ہے؟ باپ کہتا ہے. وجہ؟ اب چونکہ آدھی کارپوریٹ تو لیڈیز تھی، میں نے ان سے کہا اپنی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں میں، کوئی عورت گوارا کرے گی اس بات کو؟ یہ ماں کی ممتا کے خلاف ہے کہ اپنے بچے کی وہ جان لے، لیکن یہ گندگی کیوں پنپ رہی ہے؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ وہ گندگی اس لیے پنپ رہی ہے جب یہ بچی بڑی ہوگی اس کی شادی کے مسائل کھڑے ہوں گے. جہیز کی بنیاد پر شادیاں مشکل کر دی ہیں آپ نے. ہمارا قرآن کہتا ہے بچہ ہو یا بچی گھر کی زینت ہے، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے بلوغ کی عمر تک ان کی خدمت کی اور ان کی شادی کر کے گھر بسا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. جس طریقے سے بیٹا باپ کا خون ہے، بیٹی باپ کا خون ہے، آنے والے کو آپ نہیں روک سکتے. اور اگر کسی ماں باپ نے یہ غلطی کی تو روز قیامت جواب دینا ہوگا. روز قیامت انصاف کا اسٹیج لگا ہوگا خدا بند قدوس کا. اس کا الگ سے ایک ٹیبل لگے گا. کس کا؟ جن بچوں اور بچیوں کو ماں باپ نے مارا ہے، پیدا ہونے کے بعد مارو یا دنیا میں آنے سے پہلے مارو، تم کو جواب دینا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. حکم ہوگا اس بچی کو، بیٹی کھڑی ہو اور اپنا مقدمہ پیش کر، بلاؤ اس کے ماں باپ کو، کیوں مارا اس کو؟ قرآن نے سخت مذمت کی ہے اس کی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. آنے والے کو آپ مارنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، بدترین جرم ہے. پھر عرب کا وہ واقعہ، اہل عرب بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. شرماتا ہے، منہ چھپا کر پھرتا ہے سماج میں، بچی ہو گئی، بچی ہو گئی، بچی ہو گئی. تم نے چونکہ شادیاں کر کے بچیوں کے رشتے مشکل کیے ہیں، ماں باپ بچی کی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ انسانیت کا اکمال نہیں ہے. آج آپ چلے بینر لگا کر تحریک چلانے، اٹھاؤ قرآن پڑھو. جب میں یہ واقعات سنا رہا تھا بچیوں کو مارنے والے، میں نے ایک آدھ واقعات اور سنائے تھے تو سامنے بیٹھی ہوئی مستورات کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پروگرام ختم ہوا تو وہ شخص اٹھ کر آیا جس نے کہا تھا مولانا وہاں کیوں بیٹھا ہے. آ کر کہا مولانا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے زندگی میں ایسی بات کبھی نہیں سنی تھی. آپ کے دھرم میں اس مسئلے میں اس قدر تفصیلات موجود ہیں قرآن میں آپ کے. کیا مولانا صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ہمارے سماج کو جمع کرتے ہیں، آپ وہاں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے. دنیا پیاسی ہے اور ہم نے اس کام کو کام نہیں سمجھا ہے، چھپا کر دبا کر بیٹھے ہوئے. عند اللہ جواب دینا ہوگا. اگر ان قوموں نے کہا خدا بندہ انہوں نے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، نہیں پہنچایا تھا، اس کا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے حالات ہوں گے، کسی کی توہین کر کے نہیں، دھرم پریورتن کا ہنگامہ کر کے نہیں، لیکن سونا سونا ہے یہ بتلانے میں کیا دقت ہے؟ اتر اتر ہے یہ بتلانے میں کیا دقت ہے؟ بارہا ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کا جانا ہوتا ہے. ہم صاف الفاظ میں کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ ہم کو بتلائیے، اچھائی تمہارے پاس کچھ ہو تو ہم کو دو، اور ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ لو.
کون کس دھرم میں رہے گا، کون کس طریقے پر چلے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا پہنے گا، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن یہ اچھائیاں، یہ اسلام کی خوبیاں، انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام کسی کے پاس نہیں. میں ٹرین میں سفر میں تھا. سفر میں لمبا ٹائم ہوتا ہے، آپ چاہے تو سو کر گزار دیں، گپے مارے گزار دیں. لوگ بیٹھے گپے مارتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے بھنجا لیا، مونگ پھلی لیا، تو کھٹا لیا، تو میٹھا لیا، تو پھل لیا. ٹائم پاس کرتے کرتے الہ آباد و بنارس ان کا آ جاتا ہے. کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. بہت سے اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں. کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے. تو میں ایک کتاب لے کر اوپر کی سیٹ بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا. دن کا وقت تھا، نیچے چاؤں چاؤں ہو رہا ہے. تقریباً 4 گھنٹے مطالعہ کرتا رہا میں. تو نیچے سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ انکل آپ بھی عجیب آدمی ہو، جاگ بھی رہے ہو، سو بھی نہیں رہے ہو. سب دیکھو نیچے بیٹھ کے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ اوپر ہو اور آپ مسلسل پڑھ رہے ہو. کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ میں نیچے آ گیا. میرے ہاتھ میں کتاب تھی حقوق والدین. میں نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں. کیا ہے اس کے اندر؟ تو میں نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے بتلایا کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ ہیں. ماں باپ نے کس پیار و محبت سے اپنے لخت جگر کو پالا ہوتا ہے. پھر خاص طور پر ماں جن قربانیوں سے گزرتی ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. بچہ پیٹ میں تھا، تکلیف برداشت کیا، پیدائش کی تکلیف برداشت کیا. جب تک بچہ اپنے منہ سے بتلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ماں کی گود میں اور ماں کے بستر بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے. ماں کے چہرے پر بل آتا ہے کبھی؟ رات میں اٹھتا ہے، روتا ہے، باپ بولتا ہے چپ کرو اس کو، بے ٹائم اٹھ جاتا ہے. کبھی ماں بولتی ہے میرا بابو خاموش کیسے ہوگا، دودھ چاہیے دودھ دو، پیشاب پخانہ کیا ہے تو اس کو صاف کر دو. اگر بستر گیلا ہے تو خود گیلے میں لیٹتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے. آج وہ بچہ جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جھڑکنا چاہیے. تم چپ بیٹھو، تم پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم جاہل ہو. دنیا آسمان پر پہنچ چکی ہے، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، تمہیں کچھ سمجھتا ہے؟ یہ انداز ہے بیٹیوں کا اپنی ماں کے ساتھ اور بیٹوں کا اپنے باپ کے ساتھ. اسلام کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. عزیز گرامی، تمہاری جوانی ہوگی، والدین کا بڑھاپا ہوگا، دونوں ملے تو، ایک ملے تو ان کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہو. تم بیٹے ہو، وہ باپ. ان کو جھڑکو مت، ان کو دکھ مت دو، ان سے پیاری بات کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کی خدمت بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو، پروردگار حق میں ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ انہوں نے میری خدمت کی تھی، میں اتنا سا تھا. آج میں کر رہا ہوں پلٹ کر خدمت، آج میں جوان ہوں، دونوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری دولت لا کر ماں کے قدموں میں ڈال دو گے، ماں کے دودھ کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ماں کے پیار کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ماں کی ممتا کا بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا حق ہے. میں ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. نوجوانوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا انکل اتنی پیاری باتیں آپ کے پاس ہیں، آپ لوگ ہم کو کیوں نہیں بتلاتے؟ آپ لوگ ہم کو کیوں نہیں بتلاتے؟ اس سوال کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی بتلائے ہم کو. اسلام نے نظام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا. ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. مکے سے اپنی خوشی سے نکلے تھے؟ وہ اپنا گاؤں اپنی خوشی چھوڑا تھا؟ نہیں، مجبور کیا گیا تھا. ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت خانہ کعبہ پر آپ نے نگاہ ڈالی اور فرمایا اے خانہ کعبہ، اے سرزمین مکہ، اگر تیرے اہل مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا.
میں خوشی سے نہیں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر، لوگ میری جان کے دشمن ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان مکے والوں نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ سکون سے رہنے دیا؟ جنگیں ہوئی ہیں، مقابلے ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ میں اچھل اچھل کے بدتمیزی کر رہے تھے مکے والے۔ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، اور مکے والے کمزور ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں مکہ، اور مکے والے 3,000، اس لیے کہ وہ اتنے ہی تھے۔ مکے کی اصل آبادی 3,000 تھی۔ جنگ احد میں جو تعداد آئی تھی مکے والوں کی وہ اصل آبادی ہے۔ جنگ بدر میں وہ تو ہنگامی حالات تھے، ادھر بھی ادھر بھی۔ جنگ خندق میں پورا علاقہ امٹ کے آ گیا تھا۔ اصل مکے والے لڑنے جو آئے ہیں مدینے والوں سے 3,000 کی تعداد میں، وہ جنگ احد میں ہے۔ یہ مکے کی اصل آبادی۔ اب کہاں 10,000 کا لشکر، جانثاروں کی فوج، اور کہاں یہ 3,000؟ مقابلہ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلامی فوجیوں سے کہا تھا، اگر کوئی دروازہ بند کر لے تو دروازہ توڑ کے اندر مت جانا، کوئی خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے تو اس کو نکال کے مت مارنا، کوئی عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہا ہو اس کو مت چھیڑنا، بچوں کو مت چھیڑنا، بوڑھوں کو مت چھیڑنا، عورتوں کو مت چھیڑنا، جو تمہارے سامنے تلوار تان کے کھڑا ہو اس سے مقابلہ کرنا، ورنہ کسی کو مارنا مت۔ اس شان کے ساتھ اسلامی فوج داخل ہو رہی ہے مکے کے اندر۔ چند لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور مارے گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، اور باقی لوگ سلنڈر ہو گئے۔ یہ جو لوگ سلنڈر ہو گئے تھے یہ سامنے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، پیچھے اسلامی فوج کھڑی ہے، 10,000 مسلح فوج۔ یہ پہچان رہے ہیں کہ فلانے نے فلانے موقع پر یہ بدتمیزی کی تھی، فلانے نے فلانے موقع پر یہ بدتمیزی کی تھی، اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اسلامی لشکر سے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج دل کھول کر انتقام لینے کا دن ہے، آج انتقام لیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ ابھی رات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا۔ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلے کو 26 سال قید کر رکھا ان لوگوں نے، گوروں نے، 26 سال جیل میں تھا وہ۔ تحریک چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اس وقت تک وہاں کالوں کو ووٹ پاور نہیں تھا۔ حکومت گوروں کی، فوج گوروں کی، ووٹنگ گوروں میں ہوتی تھی، گورے 20%، کالے 80%۔ بالآخر دباؤ پڑا دنیا کا، اور جنرل الیکشن ہوا تو چن کے کالے آ گئے۔ پہلا پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا بنا، خود اس کو 26 سال جیل میں قید کر رکھا تھا، اس کے ناخن اکھاڑ لیا کرتے تھے، کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں اس کی قوم کے ساتھ۔ لیکن بہرحال اللہ کسی کو عقل دیتا ہے، تو اس نے جیتنے کے بعد اپنی قوم سے خطاب کیا ہے کہ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، ملک میں بسنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے کالوں اور گوروں میں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا ملک خوریزی سے، خون خرابے سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کسی سے انتقام نہیں لینا، وہ ان کا ظرف تھا بدتمیزی کرتے وقت، یہ ہمارا ظرف ہے۔ آج ہم فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، دنیا اس کو ریکارڈ میں لے گی۔ آپ نے مکے والوں سے پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ جو کیا بہت غلط کیا، سراسر ظلم کیا، ہمیں کوئی حق نہیں تھا ظلم کرنے کا، لیکن ہم نے کیا شیطان کے بہکاوے میں۔ ہم آپ کو نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے، آپ کے وجود کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، آج آپ کے پاس طاقت بھی ہے، افراد بھی ہیں، اور
اب آپ فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہو گئے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ اگر آپ ہماری ان بدتمیزیوں کے بدلے میں ہمیں قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیں، دنیا اس کو ظلم نہیں کہے گی، یہ آپ کا حق ہے۔ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن روئے زمین و آسمان نے آج تک آپ سے بڑا شریف انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ کی شرافت کا واسطہ دے کر آپ سے معافی کی بھیک چاہتے ہیں، ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم آپ کے زندگی میں احسان نہیں بھولیں گے۔ سوال تو آ گیا، اب جواب کیا آتا ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ محفوظ تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے زیادتی کی تھی، باپ کی نگاہوں سے دور کرنے کے لیے پہلے کنویں پھینکا، پھر نکال کے بیچ دیا، وہ پردیس چلے گئے، آہستہ آہستہ حالات بدلے اور پھر وہ مصر کے تختے پہ آ کر بیٹھ گئے۔ قحط پڑا، بھائی لوگ غلہ لینے آئے، ایک بار آئے، دوبارہ آئے، اور تبارہ میں راز فاش ہوا۔ جب راز فاش ہوا ہے تو بھائی بہت شرمندہ تھے۔ بھائیوں نے کہا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، یوسف ہم خطا کار ہیں، شرمندہ ہیں، جس کو اللہ عزت دے اس کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کوئی بات نہیں بھائیو، جو ہو گیا ہو گیا، یہ میرا کرتا لو، جا کر ابا کے چہرے پر ڈالو، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پورے خاندان کو کنعان سے لے کر مصر آ جاؤ۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، پورے خاندان کو لے کر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے ظلم زیادتی کی تھی، پھر اللہ نے یوسف کو عزت دی تھی، وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو اللہ کے واسطے معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور بھائیوں کا مقام دے کر ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ مکے والوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ اور پلٹ کر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میں نے معاف کیا دل بڑا کر کے، تم بھی معاف کر دو، اور اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا لو، آئندہ کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا، پچھلے واقعات کو حوالہ دے کر کوئی کسی کو شرمندہ نہیں کرے گا، تمہارے بھائی ہیں، تمہارا خاندان ہے، آگے بڑھو، لگا لو سینے سے۔ مکے والے بلک بلک کر روئے ہیں اور وہی اسلام قبول کی۔ مکہ خون خرابہ کر کے نہیں فتح ہوا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے، آپ کے دماغوں کے اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں 19 جنگوں میں 1800 نہیں مرے، اور آپ جاپان میں 2 بم گراتے، ناگاساکی ہیروشیما کے اندر 2 لاکھ انسان مر جاتے، تب بھی آپ امن کے ٹھیکیدار ہیں؟ آپ مقابلہ کرنے کھڑے ہوتے ہیں، مد مقابل سے جیت نہیں پاتے ہو تو بچوں پر حملہ کرتے ہو، بوڑھوں پہ حملہ کرتے ہو، اسپتالوں پہ حملے کرتے ہو، اسکولوں پہ حملے کرتے ہو، دودھ کی گاڑیوں پہ حملے کرتے ہو، دواؤں کی گاڑیوں پر حملے کرتے ہو، اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی ٹیم پہ حملہ کرتے ہو۔ اس کو شرافت کہتے ہیں؟ مردانگی ہے تو مرد بن کر مرد سے لڑ۔ اسلام بالکل پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے آ رہے ہیں، اسلامی لشکر 10,000 کا ہے۔ مکے سے فارغ ہو کر آپ چلے ہیں طائف کی جانب، جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اب اسلامی لشکر 12,000 کا ہے، یہ 2,000 کہاں سے آ گئے؟ ایک اہم سوال ہے۔ مدینے سے اسلامی لشکر آیا 10,000 تھا، اب جب مکے سے چلا ہے طائف کی جانب غزوہ حنین کے لیے تو 12,000 ہو گیا۔ یہ 2,000 کہاں سے آ گئے؟ یہ مکے والے ساتھ میں ہو گئے جو طائب ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تک جو ہوا ہوا، زندگی اندھیری میں گزری، اب اللہ نے ہدایت دی ہے، اب ایک پل ضائع نہیں کرنا، اب زندگی کا بقیہ وقت آپ کے ساتھ۔ وہ اسلامی لشکر کا حصہ ہو گئے۔
تو میرے بزرگوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، بات پھیل جاتی، لمبی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن و امان کا وہ نظام دیا ہے، وہ سسٹم دیا ہے جس میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں۔ ہمارے خلفائے راشدین مملکت اسلامیہ کے حکمراں ہونے کے باوجود کھاتے کیا تھے؟ سادی غذا۔ پہنتے کیا تھے؟ سادہ کپڑا۔ رہتے کہاں تھے؟ انہی کچے مکانوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مملکت کے حکمراں ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، چراغ میں تیل نہیں ہے، نہ بیویوں کو پراپرٹی دی ہے، نہ بیٹی کو پراپرٹی دی ہے، نہ دامادوں کو پراپرٹی دی ہے۔ فرمایا ہمارے بعد جو بچے وہ بیت المال میں، ما ترکناہ فہو صدقہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلافت کے زمانے میں اسلامی مملکت سے اتنی ہی تنخواہ لیتے تھے جتنی تنخواہ عام آدمی کو ملتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اتنی ہی تنخواہ لیتے تھے جو تنخواہ عام آدمی کو ملتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے بیت المال تنخواہ ہی نہیں لی۔ حضرت علی اتنی ہی تنخواہ لیتے تھے جتنی عام آدمی کو ملتی ہے۔ آئے دنیا کے حکمراں، کریں مقابلہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو جو امن و امان کا نسخہ دیا ہے، انصاف کا پیمانہ دیا ہے کہ اللہ کے بندو، سارے انسان بھائی بھائی، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ورنہ ابو لہب جہنم میں نہ جاتا۔ دور دراز سے آنے والے بلال حبشی کون ہے؟ وہ بدصورت غلام جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہ ہوتا تھا، جب اللہ کے نبی کے دامن کو تھاما ہے اور آقا کے خادم بنے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا بہت بڑے فخر کی بات تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرایا جا رہا ہے اور خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دینا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کے اذان دینا ہے۔ بہرحال اسلامی مملکت میں پہلی اذان ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوئی پیشہ ور مؤذن نہیں ہے، اعزاز ہے۔ بنو امیہ منتظر ہے، ہم کو ملے گا موقع۔ بنو ہاشم منتظر ہے، ہم کو ملے گا موقع۔ کیا ابوبکر صدیق نہیں تھے؟ عمر فاروق نہیں تھے؟ عثمان غنی نہیں تھے؟ علی مرتضیٰ نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بلال کو، بلال کھڑے ہو، اذان دو، دنیا دیکھ لے ایک کالے بدصورت غلام کو عزت دی جا رہی۔ اسلامی مملکت میں باہر سے آنے والے، سلمان فارسی باہر سے آئے، بڑھاپا ہے، تقریباً 250 سال کی عمر ہے۔ ایک موقع پر سلمان فارسی کہہ رہے ہیں میں تو پردیسی ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا انت منا من اہل البیت، سلمان ہماری فیملی کا حصہ ہیں آپ۔ سبحان اللہ، آپ تنہائی محسوس نہ کریں، ہماری فیملی کا حصہ ہیں آپ۔ صہیب رومی روم سے آئے، سلمان فارسی فارس سے آئے، دنیا دور دراز چل کر آئی، سارے انسان بھائی بھائی۔ قرآن دستور پوری دنیا کے لیے یکساں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ لاؤ کوئی کتاب ایسی، لاؤ کوئی نظام ایسا، لاؤ کوئی حکمراں ایسا بے داغ کردار لاؤ سامنے۔ ہم اور آپ دوستوں میں ہوتے ہیں الگ انداز ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھے الگ انداز ہے، درسگاہ میں ہے الگ انداز ہے، اور بال بچوں میں ہے الگ انداز ہے، اور جب تنہائی میں بیوی کے ساتھ ہو تو الگ انداز ہے۔ کسی میں جرأت ہے کہ اپنی بیوی سے کہے میری پرائیویٹ زندگی کے جو واقعات دیکھو وہ عوام میں بیان کر سکتی ہو؟ ہے مجال کسی میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا رات کی تاریکی میں گھر میں جو ہوتا ہوا دیکھو دن کے اجالے میں اس کو بیان کر سکتی ہو، اجازت ہے۔ اس معیاری کردار کی شخصیت، ہم اس کی امت، اسلامی نظام، صاف ستھرا نظام، ہائے افسوس نہ ان موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں، نہ ان کو کام کی باتیں سمجھا گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں تاریخ کروٹ لے رہی ہے، تاریخ کروٹ لے رہی ہے۔
ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے ایک وقت ایسا آئے گا رات میں سو گے منظر کچھ اور ہوگا، دن میں اٹھو گے تو منظر کچھ اور ہوگا۔ تمہاری مسجدیں تنگ پڑ جائیں گی، تمہارے ادارے تنگ پڑ جائیں گے، قومیں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ تو قربانی دینی ہوگی۔ بچے کی پیدائش کی خوشخبری سننا ہے تو درد ذہ تو برداشت کرنا ہوگا۔ امت درد ذہ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بچے کی خوشخبری چاہیے لیکن درد سے گزرنے کو تیار نہیں۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کو وہ حوصلہ عطا فرمائے، مشکل حالات میں قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی دین پر استقامت کے ساتھ اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ نا امیدی بالکل نہیں ہے، ہر رات کے بعد دن ہے، ہر دن کے بعد رات ہے، دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام، رنگ زوال سے ہے رنگین، گل بھی خار بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں، خزاں بھی بہار بھی، حالات آئیں گے اور جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر ان میں ہم ناکام ہوئے تو ہماری ناکامی کا اعلان ہوگا، ورنہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، خدا کا دین عزت دار تھا عزت دار رہے گا۔ ہاں ہم خاندانی مسلمان خدا نہ کرے ہماری لاپرواہیوں کی بنیاد پر، ہماری بدعمالیوں بد کرداریوں کی بنیاد پر کہیں وہ دن نہ آ جائے جو قرآن نے ہم کو چیلنج کیا ہے، وارننگ دی ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ مسلمانوں اگر تم نے دین کو بوجھ سمجھا، تم نے اگر دین کو بوجھ سمجھا تو اللہ محتاج نہیں ہے، تم کو بیچ سٹا کر نئی قوموں کو اللہ لا کر کھڑا کرے گا۔ وہ تم جیسے مصلحت پسند اور تماشے بازی کرنے والے، مولوی صاحب یہ کر لوں گا دین سے نکل جاؤں گا، یہ کر لوں گا تو کیا کافر ہو جاؤں گا، یہ کر لوں گا تو کیا جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ کہنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ دین پر کٹنے اور مرنے کو مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے، کٹ جائیں گے پر دین کو رسوا نہ کریں گے۔ ان اوصاف والی امتیں خدا کھڑا کرے گا اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بطور واسطے کے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی۔